السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ پیش گوئیاں بتائیں گے جو انہوں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کی ہیں۔ براہ کرم ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم عرب سے مشرق کی طرف چلیں تو ایران ہے۔ ایک اعتبار سے ہی پورے عالم اسلام پر بازی لے گیا ہے۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے کہ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا مطالبہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2 ہی آدمی تھے جن کا سر مانگے گئے، ایک کراچی کے شاہ علی الدین صاحب اور ایک میں۔ تو اس حوالے سے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں کہ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے اپنی شریعت اور اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور حکومت کی سطح پر پورے عالم اسلام میں فنڈامنٹلزم صرف ایک ملک میں ہے۔ دوسرا جو تھوڑا بہت ہے وہ سوڈان ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کیونکہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بلکہ فوجی انقلاب سے وجود میں آیا۔ جو بھی آیا، اللہ کرے اس میں استقامت ہو اور اس سے یقینی طور پر کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں۔ میں دنیا کے پروسپیکٹو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے، اور ایک دوسرے اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہم ہیں۔ وہ میں بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ حکومت کی سطح پر وہاں فنڈامنٹلزم آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں۔ پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اگر اس پر اقتصادی پابندیاں بھی لگ جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس نے دنیا کو یہ نقشہ دکھایا ہے کہ معمولے کو شہباز سے لڑا دے۔ یہ بھی نقشہ اس نے دکھایا ہے۔ یہ ایران کا معاملہ ہے۔ نمبر 2 ہے پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے۔ پورے ہندوستان میں مدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جہاد۔ پھر 20ویں صدی یا عیسوی یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسے مفکر، مولانا مودودی جیسے مصنف، مولانا الیاس جیسے مبلغ، شیخ الہند جیسے مجاہد حریت۔ پورے عالم اسلام میں ان کا کوئی ہم پلہ موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلس موجود ہے۔ اگرچہ حکومت کی سطح پر آج تک کوئی پیش گوئی رفت نہیں ہو سکی، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں ہمارے ان سیاسی زعما اور جماعتوں کی غلطی کہ انہوں نے الیکشن کو ہی واحد میدان سمجھ لیا ہے اور اس میں اپنا سارا وقت، توانائیاں اور قوتیں ضائع کر دی ہیں۔ در حقیقت یہی وہ صدا ہے جو گونج رہی ہے کہ اس اعتبار سے معاملہ پسپائی کی طرف ہے، کسی پیش رفت کی طرف نہیں۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس کے لیے ہمیں ٹارگٹ نمبر 1 بنا رہی ہے وہ ہماری ایٹمی نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہیں بنے گا۔ یہ ہیں وہ مختلف اسباب جن کی بنیاد پر ایران اور پاکستان کو آپ برابر رکھ سکتے ہیں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی اتحاد کا ٹارگٹ نمبر 1 ایک اعتبار سے ایران ہے اور دوسرے اعتبار سے پاکستان۔ امید ہے آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی بتائی ہوئی پیش گوئیاں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔